اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اشتراط المعاصرت انما هو فی السیرۃ التي یراد بها اثبات حکم شرعی کلی والکشف بها عن دلیل شرعی علی ذلک الحکم الی آخرہ۔ حضرات، سیرت وکلائیہ کی بات چل رہی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ سیرت وکلائیہ فی نفس ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حکم شرعی پر دلیل نہیں بنتی ہے، بلکہ جب اکتشاف رضا معصوم کے ہمراہ ہو تب وہ حجت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اکتشاف اس وقت پتہ چلے گا، ثابت ہوگا کہ جب یہ ثابت ہو کہ یہ سیرت احسن معاصر معصوم ہے، عصر معصوم میں رائج تھی۔ اب ایک سوال انہوں نے کیا جس کی طرف میں نے گزشتہ درس میں اشارہ کیا تھا، وَأَمَّا كَيْفَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُ أَنَّ السِّيرَةَ كَانَتْ قَائِمَةً فِعْلًا فِي عَصْرِ الْمَعْصُومِينَ، یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ سیرت جس کو ہم معیار بنا رہے ہیں مسئلہ شرعی کے لیے یہ عصر معصوم میں رائج تھی؟ فقط مَرَّ بِنَا الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ السَّابِقِ، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بحث گزر چکی اور میں نے بعض چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی، اس میں سے جیسے تاریخی حقائق سے ثابت ہونا، تاریخی کتابوں سے، ان تمام چیزوں سے۔ اب ایک چیز کا اضافہ فرما رہے ہیں تبصرے کے طور پہ، یہ جو ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سیرت وکلائیہ ہو، عصر معصوم سے متصل ہو، فلاں ہو، یہ کون سی سیرت کے لیے شرط ہے؟ ہر طریقے کی سیرت نہیں، سیرت تو ہزار طریقے کی ہوتی ہیں سیرت وکلائیہ، مگر کچھ سیرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیرتیں دلیل بنتی حکم شرعی پر، ہے نا؟ کچھ سیرتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے حکم شرعی کا استنباط کیا جاتا ہے، استخراج کیا جاتا ہے، حکم شرعی سمجھا جاتا ہے، تو وہ سیرت کے جو حکم شرعی کو سمجھائے اس کے لیے ہم یہ شرط رکھ رہے ہیں، ورنہ حکم شرعی کو اگر نہ سمجھائے تو وہ چاہے اس وقت کی ہو چاہے اس وقت کی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی میٹر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اشتراط عصر معصوم کون سی سیرت کے لیے ہے؟ ہاں، وہ سیرت کی جو حکم کو پہنچاتی ہو، ہے نا، حکم شرعی کو سمجھاتی ہو۔ الا ان اشتراط المعاصرت انما ہوا فی السیرۃ، ہاں جہاں تک معاصرت کی شرط کی بات ہے یہ ایسی سیرت میں کہ التی یراد بہا اثبات حکم شرعی کلی، کہ جس سے مراد لیا جائے ایسے حکم کو ثابت کرنا، حکم شرعی کو جو کلی ہے، مثلا یعنی کسی خاص زمانے سے مخصوص نہ ہو اور ہر زمانے میں وہ کام آتی ہو، جیسے تملک بالحیازت یا تصرف بالرضا، مثال گزر چکی ہے نا، یا عمل بالخبر الواحد، یہ کلی مسئلہ ہے کہ تصرف بطیب الرضا بطیب النفس جائز ہے، حکم شرعی ہے یہ ہے، یا حکم شرعی وضعی ہے، کیا نام ہے، ملکیت بسبب الحیازت، یہ حکم شرعی ہے، اور یہ سیرت پہلے زمانے سے رائج چلی آ رہی ہے، شریعت نے آگے اس پہ مہر تائید ثبت کی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، حیازت سے کیا نام ملکیت کا حصول، یا رضا قبلی سے تصرف کا جواز، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہیں، اور حکم کلی بھی ہے، حکم شرعی بھی ہے، حکم شرعی کلی ہے، یہ کلی سے مراد سمجھ میں آ گیا، یعنی کسی زمانے سے مخصوص نہ ہو۔ اب ایک چیز آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، یہ جو سیرت ہے نا، یہ سیرت یہ کبھی کاشف ہوتی ہے حکم شرعی کی، اور کبھی یہ سیرت جو ہے نا دلیل حکم شرعی یا دلیل بر حکم شرعی کو ثابت کرتی ہے۔ ٹھیک، خود حکم شرعی نہیں ہے مگر ایسی چیز کو ثابت کرتی ہے جس سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری مراد اس سیرت سے کہ جو عصر معصوم میں ہونا چاہیے، معاصرت کی شرط جس سیرت میں لگائی گئی ہے، کون سی سیرت ہے؟ وہ سیرت ہے کہ جو حکم شرعی کلی کو ثابت کرے، یا یہ وا کی جگہ پہ بہت سے لوگوں نے او لکھا ہے، میری نظر میں بھی او بہتر ہے، یا کہ جو حکم شرعی کلی کو ثابت کرے، یا یہ وا کی جگہ پہ بہت سے لوگوں نے او لکھا ہے، میری نظر میں بھی او بہتر ہے، یا کہ جو حکم شرعی کلی کو ثابت کرے، یا یہ وا کی جگہ پہ بہت سے لوگوں نے او لکھا ہے، میری نظر میں بھی او بہتر ہے، یا
کشف کرے دلیل شرعی کو اس حکم کے اوپر، حکم کو نہیں ثابت کر رہی مگر ایسی دلیل کو ثابت کرے کہ حکم شرعی کو ثابت کرتی ہے۔ وَهِيَ الَّتِي كُنَّا نَقْصُدُهَا بِهَذَا الْبَحْثِ بِوَصْفِهَا مِنْ وسائل اثبات الدلیل شرعی، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم وسائل دلیل شرعی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ سیرت جو ہے نا، دیکھیں دلیل شرعی وہ ہے کہ جس سے حکم سمجھ میں آتا ہے۔ دلیل شرعی کے کچھ ابزار ہیں، کچھ کیل کاٹے ہیں، کچھ وسائل ہیں، کچھ ابزار جو رکھتا ہے، کیل کاٹا ہتھوڑی، کو کیا بولتے ہیں؟ ابزار ہی بولتے ہیں اردو میں بھی، اوزار ہیں، ابزار یا اوزار، فارسی میں ابزار کہتے ہیں نا، ابزار یا اوزار ہیں کچھ، ٹھیک ہے، دلیل شرعی کو سمجھنے کے لیے۔ تو دلیل شرعی کے ابزار یا اوزار یا وسائل کے طور پہ جس سیرت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یہی والی سیرت ہے، ٹھیک ہے، یہی والی سیرت ہے۔ ولیکن ہناک، تو ایک سیرت تو بتا دیا، وہ سیرت کی جس سے حکم شرعی کا استنباط ہوتا ہے، دلیل شرعی کا کشف ہوتا ہے، جس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معاصر ہو معصوم کے زمانے سے، یہ تمام چیزیں۔ یہ کون سی سیرت ہے مولانا؟ وہ سیرت جو وسائل تعبدی میں شمار ہوتی ہے، وسائل اثبات دلیل تعبدی کروں، وسائل اثبات دلیل شرعی میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی سیرت اور بھی ہے، سیرت عقلائیہ۔ ولیکن ہناک نحو آخر من السیرت، سیرت کی قسم اور بھی ہے کہ لا یکشف عن الدلیل الشرعی علی حکم کلی، کہ جو حکم کلی کے اوپر قائم کی جانے والی دلیل شرعی کو کشف نہیں کرتی۔ ابھی جس سیرت کی گفتگو ہوئی وہ دلیل کو کشف کرتی ہے حکم شرعی کی۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ایسی سیرت موجود ہے کہ جو حکم شرعی کلی پر دلیل کو کشف نہیں کرتی ہے، وَإِنَّمَا صرف ایک مقدمہ بنا دیتی، مقدمہ پیش کر دیتی ہے۔ ایسی سیرت بھی ہوتی ہے کہ جو ایک مقدمہ پیش کر دیتی، مقدمہ۔ مثلا ایک سیرت ہے رائج ہمارے معاشرے میں، دو لوگوں کے درمیان جو معاملہ کرتے ہیں، معاملین جو ہیں ان کے درمیان ایک سیرت رائج، میں اس کو اتار دیتا ہوں، بڑی گرمی بھی لگ رہی ہے، گردن میں درد بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ جب گرمی لگتی ہے نا تو اور بھی زیادہ یہ گردن پہ بوجھ بن جاتی ہے کبا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی ایک سیرت رائج ہے، وہ کیا ہے؟ شرط خیار غبن۔ کیا ہے سیرت ہمارے یہاں؟ شرط خیار غبن۔ تو جب معاملہ ہوتا ہے تو شرط لگا ایک اس میں پائی جاتی ہے کہ غبن نہیں کریں گے آپ، دھوکہ فراڈ نہیں کریں گے، ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ ہم سامان 1,00,000 روپے والا سمجھ کے لے گئے ہیں اور جب گھر لے آئے تو پتہ چلا کہ وہ چیز جو ہم سمجھ رہے تھے، جو آپ نے بتائی تھی، وہ نہیں ہے، اوپر سے کور خالی چڑھا ہوا تھا، اندر سے چیز دوسری ہے، دھوکہ دیا گیا ہمیں، سامان ہی 25,000 روپے والا ہے، تو ہم وہ سامان آپ کو لا کے واپس کر سکتے ہیں کیونکہ غبن ہوا میرے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں خیار غبن۔ معاملہ خود بخود فسخ ہو جاتا ہے، خیار حاصل ہے نا ہمیں معاملہ فسخ کرنے کا، چاہے آپ نے خیار فسخ لگایا ہو چاہے نہ لگایا ہو۔ ایک مرتبہ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر یا کل شام تک واپس کر سکتے ہیں، اس میں خیار غبن میں یہ کہ آپ نے شرط نہیں لگائی ہے خیار کی، ٹھیک ہے، خیار فسخ کی، لیکن چونکہ فراڈ ہوا آپ کے ساتھ لہٰذا آپ معاملہ فسخ کر سکتے ہیں خیار غبن کے تحت۔ یہ شرط خود بخود چھپی ہوئی ہے، اس میں کیا تھا، آپ نے شرط لگائی تھی وہ والے معاملے میں کہ میں لے جا رہا ہوں شرط، اس شرط پر کہ 1 دن 2 دن چیک کروں گا یا رکھوں گا یا اگر جیسا ہوگا واپس کر دوں گا۔ یہاں آپ نے کوئی کسی طرح کی شرط نہیں لگائی ہے، سامان میں نے خریدا، لے کے گیا، اس میں دھوکہ نکل گیا، وہ دھوکہ ہوا، میں سے غبن ہوا، تو میں سامان واپس کر سکتا ہوں آپ کو لا کر کے،
ٹھیک ہے. یہ شرط عدم غبن جو ہے، یا شرط خیار غبن آپ کہہ سکتے ہو اس کو، شرط عدم غبن کہ غبن نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم آپ سے کہیں یا نہ کہیں مگر یہ ضمنی شرط چھپی ہوئی معاملے میں، ہر معاملے میں. مولانا جب میں آپ سے کہوں گا کہ غبن نہیں ہونا چاہیے، غبن ہوا تو واپس کر دوں گا، تبھی جو ہے وہ یہ شرط سمجھ میں آئے گی، شرط لگانا پڑے گا. یا میں آپ سے نہ کہوں تب بھی یہ شرط چھپی ہوئی اس کے اندر. مولانا بتائیے، یہ تو انڈر اسٹوڈ ہے نا، بات تو چھپی ہوئی ہے. کیا میں آپ سے لے رہا ہوں، چاہے کہوں چاہے نہ کہوں، مگر شرط ضمنی اس میں ہے یہ کہ اگر دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا تو مال واپس، ہے نا. تو یہ ہے سیرت عقلاء. یہ حکم شرعی ظاہری اعتبار سے نہیں تھا، ٹھیک ہے. حکم شرعی کلی نہیں ہے، وہ حیازت والے مسئلے کے طریقے سے ہر جگہ، رضا تصرف بطیب نفس کے طریقے سے ہر جگہ کام آ سکے. یہ ایک جزئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہم کو پہنچاتا ہے ایک کلی مسئلے تک. وہ کیا؟ المؤمنون عند شروطہم، جو مومنین ہیں وہ اپنی شرط پر قائم ہیں، پابند ہیں، باقی ہیں، شرط کی رعایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آئیے صغرا کبرا نتیجہ. صغرا یہ بنا، مولانا ادھر دیکھیے گا، صغرا یہ بنا کہ معاملے میں کیا ہے؟ شرط عدم خیار ولو ضمناً پایا جاتا ہے. یہ شرط پائی جاتی ہے. تو ہم نے اور حسن عباس صاحب نے معاملہ کیا تو یہ شرط اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. کبرا تو کیا ہے؟ المومنون عند شروطہم، مومنین جو ہے وہ اپنی شرط پر باقی ہیں. اس معاملے میں شرط ہے، شرط کی رعایت ہمیشہ ضروری ہے. بس نتیجہ کیا نکلا مولانا؟ عدم شرط کی خیار یہاں ثابت، عدم خیار کی عدم غبن کی شرط یہاں پر ثابت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک صغرا ہے نا، جو اس کبرا کو کیا کرتی ہے؟ کبرا تک ہم کو پہنچاتی ہے، اور نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ معاملہ فسخ ہو سکتا ہے. یہاں شرط خیار شرط ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُحَقِّقُ صُغْرَى لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ كُلِّيٍّ قَدْ قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ فِي الْمَرْتَبَةِ السَّابِقَةِ. کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیرتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو حکم کلی کو ثابت نہیں کرتی ہیں، حکم شرعی کلی کو ثابت نہیں کرتی ہیں. وہ حکم کلی ثابت ہو رہا تھا وہاں پر کہ رضا بطیب نفس کیا ہے، تصرف بطیب نفس جائز ہے، تصرف بالرضا القبلی کیا ہے، جائز ہے. کب جائز ہے؟ کہاں جائز ہے؟ ہر جگہ، جس کے مصادق لاکھوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دور میں ہر جگہ. یا مثال کے طور پر کہا گیا کہ حیازت سے کیا آتی ہے؟ ملکیت آتی ہے. خبر واحد کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ احکام کلی ہیں جس کا کوئی ایک باب نہیں ہے، ہر جگہ اور ہر دور میں کیا ہوتا ہے؟ یہ عملی ہوتا ہے. یہاں آ جائیے، یہ جو مثال میں دے رہا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی سیرت دی جو حکم کلی کو کشف. آپ خود بتائیے گا اپنے ذہن سے کہ تصرف فی مال الغیر بطیب نفسہی یا بے رضائے قبلی جائز ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کلی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ہو مال، ہمارا ہو، ان کا ہو، ان کا ہو، ماضی میں تھا، حال میں، آئندہ، کبھی بھی ہے نا. یہ کلی مسئلہ ہے نا. ہمیشہ در ہر زمان، در ہر حالت برائے ہمیں کیا ہے؟ تصرف بطیب نفس سے مالک کیا ہے؟ جائز ہے. یہ کلی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، حکم شرعی ہے. اس کے برخلاف، اچھا یہ سیرت تھی جس کو حکم شرعی بنایا گیا. اس کے برخلاف کچھ سیرتیں ہوتی ہیں کہ جو اس طریقے کے حکم کلی کو نہیں سمجھاتی ہیں.
اس طرح کے حکم کلی کو نہیں سمجھ. حکم کے لیے مقدمہ بنتی ہیں. شرطوں کی پابندی کرنا واجب ہے. شرطوں کی وفاداری کرنا واجب ہے. یہ مسئلہ ہے. ٹھیک. معاملہ غبنی میں خیار شرط پایا جاتا ہے. یہ حکم شرعی نہیں ہے. یہ صرف ایک جزئی چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ اس معاملے میں غبن ہوا ہے. اور معاملہ غبنی میں شرط جو ہے وہ شرط خیار جو ہے وہ ضمناً چھپی ہوتی ہے. یہ سیرت عقلا ہے. یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے مولانا. معاملہ غبنی میں فریب والے معاملے میں خیار کی شرط چھپی ہوئی ہے. یہ سیرت ہم آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم کو یہ صغرا ہے. یہ منتہی کر رہا ہے ہمیں ایک حکم کلی کی طرف کہ ہر شرط کی رعایت کے لیے ملزم ہے طرفین. یہ حکم کلی. اب ہم اور آپ جو ہے وہ شرط کی وفا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یعنی وہ سامان لے کر واپس آپ کے پاس آئیں تو آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو واپس لے لیں, شرط پر عمل کریں. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يُحَقِّقُ صُغْرَى لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ كُلِّيٍّ. یہ صرف اور صرف ایک صغرا کو محقق کرتا ہے. یہ یحققو کا فاعل جو ہے نا وہ سیرت کی طرف اگر آپ نہیں پلٹا سکتے ضمیر تو نحو کی طرف پلٹا دیے. نحو آخر من السیرت. سیرت کی ایک دوسری قسم بھی ہے کہ جو محقق کرتی ہے صغرا کو حکم شرعی کے لیے, حکم شرعی کلی کے لیے. قد قام علیہ دلیل فی المرتبہ سابقہ. جس حکم شرعی کے لیے دلیل پہلے ہی ثابت قائم ہو چکی ہے. وَإِلَىٰ هَٰذَا النَّحْوِ مِنَ السِّيرَةِ تَرْجِعُ عَلَى الْأَغْلَبِ الْبِنَاءَاتُ الْعُقْلَائِيَّةُ. اور اسی سیرت کی طرف, سیرت کی جو یہ قسم ہے نا یہ والی جو حکم شرعی کلی کو نہیں سمجھاتی بلکہ صرف صغرا کو مرتب کرتی حکم شرعی کلی کے لیے, اسی سیرت کی طرف عقلا کی اکثر سیرتیں و بناءات جو ہیں وہ برگش کرتی ہیں. زیادہ تر جو کہتے ہیں نا کسی عقلا نے ایسا سوچا, عقلا نے ایسا مانا, زیادہ تر اس طریقے کی چیز ہوتی ہیں. سیرت عقلائیہ دو طریقے کی ہوتی ہیں. بعض وہ ہوتی ہیں جو حکم شرعی کلی کو کشف کرتی ہیں, بعض وہ ہوتی ہیں جو صرف حکم شرعی کلی کے لیے مقدمہ بنتی ہیں, صغرا مقدمہ بنتی ہیں. زیادہ تر سیرتیں جو ایسی ہوتی ہیں اس صنف سے ہوتی ہیں, اس جنس سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. التی یراد بہا تحلیل مرتکزات المتعاملین, جس سے مراد لیا جاتا ہے کہ جو معاملہ کرنے والے دو طرف کے ذہن میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ مقاصدہما, اور جو ان کا قصد ہے النوعیہ, قصد نوعی فی مقام التعامل. قصد نوعی مطلب یہ ہے کہ صرف ان کا قصد نہیں ہے بلکہ اس طریقے کے افراد ایسا قصد کرتے ہیں عام طور پہ معاملہ کرنے والے. فی مقام التعامل, معاملے کے مرحلے میں, بنحو اس طریقے سے کہ یحقق صغرا لادلۃ الصحت, کہ جو محقق کرتی ہے صغرا کو یعنی مقدمے کو ادلہ صحت کے لیے, ہے نا, ادلہ صحت کے لیے. والنفوذ, میں مفہومی ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے لفظی ترجمہ ایسے ہی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں تیزی سے. والنفوذ فی باب المعاملات, اور معاملات کے باب میں یہ چیز جو ہے وہ اپنا نفاذ رکھتی ہے. یہ جو سیرت ہے یہ معاملہ باب معاملات میں نافذ ہوتی ہے, مگر باب معاملات میں نافذ جو ہوتی ہے بعنوان مقدمہ, نہ بعنوان حکم شرعی اور دلیل شرعی. ومثال و ذالک, لفظی ترجمہ میں نے کر دیا اور لفظی ترجمہ آپ کے لیے بھی آسان ہے. جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ مثال ہے. اسی مثال کو ذہن میں رکھیے گا تو مفہوم آپ کے ذہن میں ہمیشہ بیٹھا رہے گا. مثال کیا ہے؟ ومثال و ذالک ما یقال من انعقاد السیرۃ العقلائیۃ علی اشتراط عدم الغبن فی المعاملات. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیرت عقلائیہ منعقد ہے اس بات کے اوپر کہ شرط رکھی گئی ہے عدم غبن کی معاملے میں عدم غبن کی شرط ہے. معاملہ جب کریں تو غبن نہ کریں, یہ شرط ہے. یہ شرط کس کی طرف سے, یہ کون سی شرط ہے؟ یہ سیرت عقلائیہ ہے. شارع نے آ کر کے کہا ہو چاہے نہ کہا ہو, عقلا کی یہ سیرت ہے کہ معاملے میں عدم غبن کی شرط مان کر کے وہ چلتے ہیں. بنحو اس طریقے سے کہ یکون ھذا الاشتراط مفہوما ضمنا یا ضمنیا. یہ شرط جو ہے یہ مفہوم ضمنی ہے, مفہوم ضمنی ہے. وَإِن لَمْ يُصَرَّ بِهِ, اگرچہ اس کی تصریح, اگرچہ ہم اور حسن عباس سے معاملہ کرتے وقت تصریح نہ بھی کریں کہ دیکھیں غبن ہوگا تو واپس کر دیں گے, تب بھی شرط ضمنی یہ ہے, چھپی ہوئی ہے, انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ اگر غبن ہوا تو پھر واپس ہو جائے گا. عدم غبن کی شرط اس میں پہلے سے ہے.
یعنی خیار غبن ہم کو حاصل ہے. عدم غبن، غبن کا نہ ہونا. خیار غبن یعنی غبن ہو جانے کی صورت میں معاملہ فسخ کر دینے کی صلاحیت اختیار رکھنا. وعلى هذا الاساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني فی العقد. بس اس بنیاد پر بس اس بنیاد پر خیار غبن ثابت ہو جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ شرط ضمنی کے ذریعے سے. عقد میں جو شرط ضمنی پائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے خیار غبن ثابت ہے. فإن السیرۃ العقلائیہ المذکورہ لم تکشف عن دلیل شرعی علی حکم کلی. تو آپ نے دیکھا، آپ نے لمحہ تجارت پڑھی ہے، اس میں لمحہ تجارت میں خیار غبن کا تذکرہ آیا ہے. خیار غبن کہاں سے ثابت ہے؟ اس طریقے سے ثابت ہوا ہے کیونکہ عقلاء کی یہ سیرت رہی ہے کہ معاملے میں عدم غبن کی شرط ولو شرط ضمنی کے طور پہ رکھتے ہیں. اب اگر زبان سے نہ بھی کہا جائے تب بھی یہ شرط اس میں پائی جاتی ہے کہ اگر غبن ہوا تو خیار حاصل ہوگا ہم کو، ٹھیک ہے، طرفین کو. اس کے نتیجے میں خیار غبن پنپ کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ خیار غبن جو ہے ہم کو پہنچاتا ہے کس چیز کی طرف؟ یہ بتا رہے ہیں فإن السیرۃ العقلائیہ المذکورہ لم تکشف عن دلیل شرعی علی حکم کلی. یہ سیرت عقلائیہ جو ہے دلیل شرعی ہے کہ جو حکم کلی پر ہو اس دلیل شرعی کو ثابت نہیں کرتی ہے یہ سیرت. وإنما یعنی کسی حکم کلی کے اوپر دلیل شرعی کو ثابت کر دے سیرت عقلائیہ، ایسا نہیں ہے یہاں پر. وإنما حققت، پھر میں وہ مثال دہرا رہا ہوں، تصرف جائز ہے، یہ حکم کلی ہے. طیب نفس کے ساتھ تصرف جائز ہے، یہ کیا ہے؟ حکم کلی ہے. مگر یہاں پر کوئی حکم کلی ایسا ثابت نہیں ہوا سیرت عقلائیہ سے، ٹھیک ہے. پھر یہاں کیا ہوا؟ وإنما حققت، یہاں سیرت عقلائیہ نے محقق کیا ہے صغرا یعنی مقدمے کو، لدلیل، ایک دلیل کے لیے. وہ دلیل کیا ہے؟ لدلیل المؤمنون عند شروطہم. دلیل یہ ہے کہ جو دوسرے طریقوں سے ثابت ہے کہ مومنین جو ہے وہ اپنے شرطوں پر باقی ہیں، ٹھیک ہے. اس دلیل کے لیے صغرا بن رہا ہے یہ جملہ خیار غبن والا، ٹھیک ہے. یعنی عدم غبن کی شرط عقلاء رکھتے ہیں. یہ ہے سیرت عقلائیہ کیا؟ اشتراط عدم غبن. یہ حکم کلی نہیں ہے، مگر ایک حکم کلی کے لیے مقدمہ اور صغرا ہے. حکم کلی کیا ہے؟ مومنین کے اوپر واجب ہے کہ اپنی شرطوں کے پابند رہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں شرط ہے صغرا، اور مومنین پر ہمیشہ واجب ہے، یہ سارے مومنین پر واجب ہے کہ شرط کی رعایت کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ شرط خیار غبن کی رعایت کرنا ہے، یا شرط عدم غبن کی رعایت کرنا ہے. وَكُلُّ سِيرَةٍ مِّنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَأْثِيرِهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَن تَكُونَ مُعَاصِرَةً لِلْمَعْصُومِ. اچھا، اس طریقے سے اگر حکم شرعی کے لیے مؤثر بن رہی ہے کوئی سیرت، جیسے یہ ہے کہ مومنین کی عقلاء کی سیرت ہے کہ شرط رکھتے ہیں عدم غبن کی. اب یہ حکم کلی نہیں ہے، مگر المؤمنون عند شروطہم کے لیے مقدمہ بن رہی ہے. کہہ رہے ہیں اگر خود حکم نہ ہو، مولانا خود حکم نہ ہو، صرف حکم کلی کے لیے کیا بنے؟ مقدمہ بن جائے، صغرا بن جائے، تو ایسی سیرت عقلائیہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو. آگے نتیجہ. تو آپ نے دیکھا سیرت دو طریقے کی ہے. مولانا حدیث جو تھوڑا اوپر لکھا دیجیے تاکہ نیچے ہم کو مٹانا نہ پڑے حدیث. ہم چاہیں گے کہ کلاس کے آخر تک یہ حدیث باقی رہے، لیکن اگر یہاں لکھیں گے تو مٹانا پڑے گا، اس لیے حدیث جو اوپر لکھا دیجیے تاکہ ہم مٹائیں نہیں. دیکھیے سیرت جو ہے دو طریقے کی ہوگی. ایک وہ سیرت ہے کہ جو کاشف حکم، جو میں نے اوپر لکھا تھا ابھی دکھا دیا تھا، کاشف حکم یا دلیل حکم شرعی کلی ہے نا، کلی ذہن میں رہے. دوسرے مقدمہ
یا صغرا کاہے کے لیے؟ برائے حکم یا دلیل. یہ والی سیرت جو ہے نا اس کے لیے شرط ہے کہ یہ ذہن رہے. اس طریقے سے شارٹ کٹ ذہن رکھیے گا. میں جان رہا ہوں کہ اندر کتاب میں تھوڑا سا مفہوم آپ کے لیے گزرت رہا ہوگا، لیکن اس چیز کو ذہن رکھ کے آپ کتاب پڑھیے تو آپ کی آسان ہو جائے گی کہ سیرت دو طریقے کی، وہ کاشف ہو حکم شرعی کے لیے، حکم شرعی کلی کے لیے، جیسے امر میں خبر واحد سرکہ ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر وہ سیرت ہے مگر کاشف نہیں ہے، صرف مقدمہ بنے. تو کون سی سیرت کے لیے شرط ہے کہ وہ زمانہ معصوم سے متصل ہو؟